وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج حضرت قطب العالم شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ المشائخ، قطب المشائخ، قطب جہاں، غوث زمان، زبدۃ الاتقیاء، قدوۃ الاصفیاء، خلاصۃ الاولیاء، عارف ربانی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی قدس سرہ العزیز کا یہ عرس پاک کی اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی یہ مجلس ہے۔ عزیزان محترم، ہر سال چونکہ آپ کا عرس سراپہ قدس یہاں پر منعقد ہوتا ہے اور ہر جمعہ کو کسی نہ کسی بزرگ کی نام کی محفل سجائی جاتی ہے۔ محفل کیوں سجاتے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، اس پر میں تھوڑی پہلے قرآن جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر تھوڑا کلام کر لوں، پھر حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 نفوس کا ذکر کیا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ جو اندر کی خواہشات آپ کو برائی کی طرف مبذول کرتی ہیں، توجہ دلاتی ہیں، برائی کی طرف راغب کرتی ہیں، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نہنگ اسدہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ نفس امارہ پر جو فائز شخصیت ہوتی ہے اس کو خواب میں ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ جو کاملین ہوتے ہیں وہ لوگوں کے خواب سن کر اس بات کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کون سے نفس پر فائز ہے، نفس امارہ پر ہے، نفس لوامہ پر ہے یا نفس مطمئنہ پر فائز ہے۔ یعنی جب آپ اپنے خوابوں کی ہسٹری کسی صاحب علم اللہ والے کے سامنے بیان کرتے ہیں، گویا آپ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ آپ کون سے نفس پر فائز ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سن کے آپ کو جواب نہیں دیتا، پردہ رکھ جاتا ہے، کیونکہ خلیفہ کا اور ولایت کا معنی ہی لوگوں کی پردہ داری کرنا ہے، عیب پوشی کرنا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ والوں کو خبر نہیں ہوتی، اہل علم اور اہل بصیرت کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ کا خواب آپ کی سٹوری بتا رہے کہ یہ کون سے نفس پر فائز ہے۔
اور نفس امارہ کا کام ہے برائی کرانا، نفس لوامہ کا کام ہے توبہ کروانا اور لان تان کرنا کہ تو یہ جو کر رہا ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں گے، توبہ کر لے۔ جب نفس امارہ اور لوامہ مطمئن ہو جائے، مسلمان ہو جائے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو تیسرا نفس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ خوابوں کی تعبیر پر میرا ٹاپک نہیں ہے، میں جو بتا رہا ہوں، جو جس آیت کی طرف جو میں نے آیت پڑھی اس کی طرف جانا ہے، یہ پھر کبھی رکھیں گے کہ نفس امارہ سے لوامہ کی طرف لوٹنا ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور نفس لوامہ سے مطمئنہ کی طرف جانا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ ساری بات کا لب لباب یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے، اور لگتی ہے، نظر بد برحق ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، نظر بد لگتی ہے، تو جہاں نظر بد کا لگنا مانتے ہو وہاں یہ بھی مانو کہ بد نظر کی الٹ جو ضد ہے، اللہ نے پوری کائنات اجداد پر پیدا کی ہے، صبح ہوتی ہے تو شام ہوتی ہے، دن ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے، جنگ ہوتا ہے تو امن ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یارو جہاں نظر بد لگتی ہے وہاں اچھی نظر بھی تو لگتی ہے نا بھئی۔ اگر بد نظری کا کنسپٹ قرآن و حدیث میں موجود ہے، بھئی بد نظری ہوتی ہے، نظر بد لگتی ہے، بد کون ہوتا ہے؟ جو حاسد ہو، بد باطن ہو، بد بخت ہو، خبیث ہو، وہ جناب غیبت کرنے والا ہو، چغلی کرنے والا ہو، لوگوں سے جلنے سڑنے والا ہو، اس کی نظر میں یہ تاثیر ہے کہ کسی پر پڑ جائے تو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو جب اللہ والوں کی نظر میں کوئی اچھی نظر میں آ جاتا ہے تو پھر ابدی حیات بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جہاں بد نظری ہوتی ہے، نظر بد لگتی ہے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اچھی نظر کے سامنے جایا جائے۔ جب بد کی نظر لگے گی تو طبیعت پر اثرات مرتب ہوں گے، تو اسی لیے کسی اچھے کو تلاش کرو، اس کی نظر کے سامنے چلے جاؤ، اچھی نظر کے بد اثرات دور ہو جائیں گے۔ اب پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتے آپ کتنی بات میری سمجھ سکے ہیں۔ تو نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ جب متفق ہو جائیں، ہم نے اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر، وہ مطمئن رہتا ہے۔ خوشی آ جائے مطمئن، غم آ جائے مطمئن، آزمائش آ جائے مطمئن، پریشانی آ جائے مطمئن، ساری کائنات کی نعمتیں مل جائیں مطمئن، سب کچھ چلا جائے تب بھی مطمئن۔ جس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اس پر دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے میں بات کو آگے چلاؤں گا۔ حضرت غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صرف پیر نہیں تھے، آپ تاجر بھی تھے۔ یہ آج یہ کنسپٹ آیا کہ صرف ہاتھ چموانے ہیں اور نذرانے لینے ہیں۔ پہلے جتنے ہمارے بزرگ گزرے وہ تجارت بھی کرتے تھے، الٹا لوگوں کو کھلاتے تھے، ان کا ہاتھ یوں رہتا تھا، یوں نہیں ہوتا تھا۔ اب خیالات بدلے، کچھ مریدین اپنی مراد کے پیدا ہو گئے، پھر پیر بھی ان کی جیبوں پر نظر رکھنے لگ گئے۔ اب یہ زمانہ شروع ہے، ورنہ نظرانے کا جو کنسپٹ ہے، نظر آنے کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ تھا کہ اللہ کے ولیوں کی نظر میں لوگ تھے، ضرورت مند کون تھے؟ وہ اہل ثروت اور اہل دولت سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ نظرانے کا کنسپٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوٹھیاں اور بنگلے بنانے سے نظرانے چلتے ہیں۔ بات کو سمجھیں ذرا۔ اب کئی پیر اور مولوی مجھ سے اسی لیے ناراض ہوتے ہیں کہ میں سچی بات کہہ دیتا ہوں نا۔ میں اکثر بتایا کرتا ہوں، وہ علامہ اقبال کے ایک دوست تھے پیر صاحب، تو پیر صاحب علامہ اقبال کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ ایک مرید کو پتہ چلا میرے حضرت آئے ہیں، تو اس نے 10 روپے کسی سے ادھار لیے اور آ کے پیر صاحب کو نذرانہ پیش کیا اور کہنے لگا حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا قرضہ ہے اتر جائے۔ پیر صاحب نے پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا جی 100 روپیہ میرا قرضہ ہے۔ تو پیر صاحب نے دعا کی، مرید 10 روپے دے کے چلا گیا۔ تو علامہ اقبال زیر لب مسکرائے، اور آپ کو پتہ ہے پیر بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ علامہ اقبال جو تنزیہ میرے اوپر مسکرا رہے، کوئی بات ضرور ہے۔
تو پوچھا اقبال کیوں مسکرا رہے ہو، کیوں ہنس رہے ہو، کیوں طنز کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی دعا قبولیت پر ہنس رہا ہوں، آپ کی دعا کی قبولیت پر ہنس رہا ہوں۔ جب یہ آپ کا مرید آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا تو 100 روپے کا مقروض تھا، آپ نے دعا فرمائی اب 110 روپے کا مقروض ہو کے جا رہا ہے۔ بات کو سمجھیں ذرا۔ تو نذرانے کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ تھا کہ اولیاء کی نظر میں لوگ تھے کہ غریب کون ہے، مسکین کون ہے، یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے، ضرورت مند کون ہے، حاجت مند کون ہے، وہ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ نذرانے کا کنسپٹ تھا۔ نذرانہ یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب اپنی پراڈو لے لے، پیر صاحب اپنی جائیداد بنا لے، اپنے بنگلے بنا لے، ہر سوسائٹی میں ان کے پلاٹ ہوں۔ نہیں نہیں بابا، یہ تصوف نہیں ہے۔ یہ تصوف سے تو انحراف کر رہے ہیں لوگ۔ تصوف تو یہ ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ تصوف ہے۔ اسی در سے تصوف میں آپ آتے ہیں، یہی سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت غوث ثقلین چونکہ تجارت کرتے تھے، آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کا جو مال تجارت سے لدا ہوا بحری جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گئے، ختم ہو گیا۔ آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا الحمدللہ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم آتے، حضور وہ غلط خبر تھی، وہ تو بندرگاہ پہ جہاز پہنچ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اب جو رازدار تھے انہوں نے کہا حضور جب آپ کو جہاز کے ڈوبنے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، تیرنے کی اور منزل تک پہنچنے کی خبر ملی تو الحمدللہ۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل پر دیکھا کہ جہاز کے ڈوبنے کا کوئی رنج و غم تو نہیں ہے دل کے اوپر، الحمدللہ یہ دل کی کیفیات رب سے جڑی ہوئی تھی۔ اور جب خبر ملی کہ مل گیا تو میں نے دیکھا یہ خوش تو نہیں ہوا، تو یہ میری دل کی کیفیات اب بھی رب سے جڑی ہوئی تھی۔ نہ نقصان پر وہ ناراض تھا دل، نہ آنے پر خوش تھا دل۔ اس دل جو تھا جڑا ہوا تھا اپنے دل بھر کے ساتھ، ارے نفع ہو جائے نقصان ہو جائے مگر دل بھر سے جڑا رہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کا ایک صندوقچہ رکھا ہوا تھا۔ خادم ہے حضور وہ تو چوری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا حضور وہ کہیں اور کسی نے رکھ دیا تھا اور جگہ پہ مل گیا۔ فرمایا الحمدللہ۔ آپ نے بھی یہی جواب دیا۔ تو پتہ چلا ہر وقت دل کو دل بھر کی یاد سے مزین رکھنا یہ نفس مطمئنہ۔ بس اتنا میں کہوں گا۔ تو جب کوئی بندہ اس مقام پر فیض ہو جاتا ہے تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ والی روح، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ۔ یہاں ایک دو اور علمی نکتے اگر آپ اجازت دیں تو بیان کر دو۔ میں جاتا ہوں لاہور، مجھے یہاں سے دوست فون کرتے ہیں جناب آپ کب آئیں گے؟ میں کہوں گا میں شام کو لوٹ کے آ رہا ہوں۔ میں لاہور رہتا تھا تو میں لوٹ کے آؤں گا نا۔ یہ رب کے پاس تھے تو رب فرما رہا ہے ارجع الی ربک۔ اگر یہ رب کے پاس نہ ہوتے تو اللہ کیوں فرماتا اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ؟ اچھا عرش پر 2 جلسے ہوئے ہیں، قرآن گواہ اس پر، میں وہ آیات اور اس طرف نہیں جا رہا، اشارہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے عرش پہ 2 جلسے سجائے، ایک ہے توحید کا جلسہ اور ایک ہے رسالت کا۔ توحید کے جلسے میں انبیاء بھی تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، نیک بھی تھے، بد تھے۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سارے بولے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم نے مجھے رب مانا ہے، اب تمہیں میں ایگزامینیشن ہال میں بھیج رہا ہوں۔ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے۔ اتنی دیر آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے جتنا کمرہ امتحان میں لوگ پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم یہ دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے یہ دعویٰ کیا مجھے رب مانا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جا کے مجھے بھولتے تو نہیں ہو۔ ہم تو یہاں ایگزامینیشن ہال میں آئے ہوئے، جب پرچہ ختم ہوگا کہتے نہیں بھائی پرچہ کا ٹائم ختم ہو گیا چلو لوٹ جاؤ۔ اب یہاں پہ ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں، یہاں پہ امارہ کے پیچھے کون چلا، لوامہ کے پیچھے کون چلا، یہ علیحدہ بات ہے۔ جو مطمئنہ والے اللہ فرمائے گا لوٹ آؤ، جہاں سے گئے تھے واپس لوٹ آؤ۔ پھر قبر میں جاتے ہیں تو پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا،
अलस्तु बिरब्बिकुम, मान रब्बों का, सिर्फ उसी एक के साथ निभाने के लिए तो भेजा है। नहीं समझ आई बात? फरमाया तुमने मुझे रब माना आलम अरवा में, फिर तुमने दुनिया में अगर मुझे रब माना, फिर कब्र में फिर उसी रब का सवाल होगा, लेकिन साथ दो सवाल भी होंगे, कौन से दीन में रह कर मुझे माना? तो कहा जाएगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, इस्लाम में अच्छा मैंने पूरी कायनात का एक दूल्हा बनाया है और पूरी कायनात को बराती बनाया है। कायनात के ये लोग जब बैठे तो कहें वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब हैं, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब हैं, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाले महबूब हैं। तुम दुनिया में इनकी तारीफ करो, करते रहो और इसी तारीफ में मार जाओ। कब्र में पूछूंगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, क्या कहते थे इनके बारे में, बोलो तो सही। नहीं समझ आई बात? कोई आलिम मुझे बताए मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल का माना क्या है? इसका माना ये नहीं बनता तेरा नबी कौन है, ऐसा नहीं है। इसका माना बनता है मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, तुम क्या कहते थे इनके बारे में? अब यहाँ कहते होंगे जी नबी थे, कर कुछ नहीं सकते, नबी थे, इल्म गैब नहीं था जी, हमारी तरह थे। ऐसे इस किस्म की जो बातें करते ना, कब्र में इसी वजह से जूते पड़ेंगे। अकीदा ख़राब हुआ तो कब्र में जूते इसी वजह से पड़ेंगे। क्या कहते थे बोलो? अगर आप मेरी तारीफ़ करते हूँ और कोई बंदा आपको मेरे सामने कह दे यार तू डॉक्टर साहब की पीठ पीछे तारीफ़ करते, आप सामने कर तारीफ़, तो मैं नाराज़ हूँगा, खुश हूँगा? और अगर पीठ पीछे आप गिले करें और गालियां दें और कोई आपको कह दे कि सामने गालियां दो, तो क्या हशर होगा? तो जब मैं नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ, तो किसी को ये जुर्रत नहीं है कि वो सामने आके बदतमीजी करे या जो फोश कलाम वो मेरे पसे पोश्त बोलता है सामने बोले। तो यारो तसव्वुर करो जब कब्र में जाओगे फरिश्ते कहेंगे जो कुछ कहते थे अब इनके सामने कहो। नहीं समझ आई बात आपको? मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, जो कुछ कहते थे अब कहो ना सामने, अब बोलो ना सामने। अगर तुम कहोगे कि अरे मैं तो वहाँ जीता था नबी के लिए, मजलिस में बैठता था नबी के लिए, मैं मजलिस में जाता था नबी के लिए, मैं जहाँ पे दुनिया में आया हूँ इस नबी के लिए, कब्र में आया हूँ इस दिल रुबा के लिए, तो फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसने मेरे महबूब को पहचान लिया है, ये वहाँ भी मानता था, यहाँ भी मानता है, वहाँ भी जिक्र करता था, यहाँ भी जिक्र करता है, वहाँ भी कहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, यहाँ भी सलाम पढ़ता है, लिहाजा इसको जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत का बिस्तर बना दो, जन्नत की खिड़की खोल दो। अगर वो कहे जी जो वो उनके बुजुर्गों ने पढ़ाया था वो तो मर के माज़ल्ला 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 मिट्टी हो गए, वो तो कब्र में नहीं आएंगे, वो तो ख़त्म हो गए, तो अगर यही बातें जो यहाँ करते हैं ज़बान पे जारी होंगी, अल्लाह फरमाएगा लित्तर शुरू कर दो, इसकी जनाब परेड करवाते रहो, क़यामत तक इसको खल्ले मारते रहो, इसकी चित्रोल करते रहो और इसको जब तक क़यामत ना आए जहन्नम के गोते देते रहो, जन्नत जहन्नम का लिबास इसको पहना कर इसको लित्तर मारते रहो कि न दुनिया में ये मेरे महबूब की तारीफ़ करता था न कब्र में कर सका। कब्र में वही कामयाब होगा जो दुनिया में भी मोहब्बत रखता है, कब्र में भी वही कामयाब नहीं होगा। अच्छा एक और बात कह दूं, नाराज़ ना होना, हो भी जाएंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं होता, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, ज़ाहरा के बाबा का नौकर हूँ। अच्छा कब्र में छुटकारा ना अल्लाह के नाम से होगा ना इस्लाम के नाम से होगा, कब्र में छुटकारा इसमें मोहम्मद से होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताएं कब्र में मुश्किल कुशा किसका नाम होगा? बोलो तो सही ना, मेरे आका का नाम होगा ना कब्र में मुश्किल कुशा। अच्छा मैंने बड़ा गौर किया कि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्र में उजाला क्यों होगा, तो मुझे जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में ये मिला कि हमारे जद्दे आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसमें मोहम्मद को देखा, अल्लाह ने बख्श दिया, अल्लाह राज़ी हो गया, अल्लाह राज़ी हो गया। तो जब तुम्हारे जद्दे आला हमारे जद्दे आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छुटकारा इस नाम से मिला है, तो औलाद आदम को छुटकारा भी कब्र में इसी नाम से मिलेगा। समझ में आ रही है बात?
اللہ نے دو جلسے سجائے، ایک توحید کا اور ایک رسالت کا۔ آپ تفاسیر پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا توحید کے جلسے میں سارے لوگ تھے، انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء، صالحین، ازکیاء، نقبا، نجبا، اولیاء، اوتاد، سب تھے، نیک اور بد سب تھے۔ لیکن جب آئی نا رسالت کی باری، جب بات آئی رسالت کی، اللہ نے ایرے غیرے نتو خیرے کو نہیں بلایا، اللہ نے کسی اور کو نہیں بلایا، صرف انبیاء کی جماعت کو بلایا اور فرمایا میرا نبی آئے گا، شاہ خوباں ہوگا، شہنشاہ حسینہ ہوگا، سید سروراں ہوگا، سیاح لا مکاں ہوگا۔ اب نبی کی بات خاص انبیاء سے کی۔ دوستو غور کرو، توحید کے جلسے میں سب کو بلاتا ہے، یار کے جلسے میں ان کو بلاتا ہے جن کو پسند فرماتا ہے۔ توحید کے جلسے میں سبھی جا سکتے ہیں مگر رسالت کے جلسے میں وہی جائیں گے جن کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب کا ذکر ہو، اور میرے محبوب کے ذکر میں میں محبوبوں کو بلاؤں گا، مغضوبوں کو نہیں بلاؤں گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو عزیزان محترم، فرمایا ارجع الی ربک، لوٹ کے اپنے رب کے پاس آ۔ اب یہ خوشخبری ہے۔ اچھا کیسے آ؟ فادخلی فی عبادی۔ اب یا ایت النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والی روح، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب تو اس حالت میں آ، ایسے آ کہ تیرا رب تو اس سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہو کیا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ہے کہ آج ہم کسی کو کہہ دیں نا حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کئی لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ نہیں جی نہیں، میں نے کہا جب وہ دنیا سے جا رہے تو اللہ فرما رہا تھا ایسے آ کہ جیسے تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، وہ راضی ہو جائے تجھے کیا پیڑ ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو کہہ سکتے ہیں اچھا ایسے آ کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ اللہ فرما رہے اپنے بندے سے، کیا مقام ہوگا؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ایسے آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اب داخل ہو جا جن کو میں نے اپنا بندہ کہا ہے۔ وادخلی جنتی، پھر جنت تیری۔ اب یہاں ایک علمی نکتہ ہے، اللہ جب جنت میں بھیجتا اکیلا نہیں بھیجتا۔ قرآن ہے فادخلی فی عبادی، اب تو پہلے ان میں شامل ہو جن کو میں نے اپنا بندہ کہا ہے، پھر جنت میں جائے گا، اکیلا نہیں۔ جن کو میں نے اپنا کہا ہے، جو میرے دوست ہیں، وہ کہے گا جی میں تو دنیا میں ان کو تیرے جو جن کو تو اپنا یا عبادی کہہ کے پکارتے میں تو ان کو مانتا نہیں تھا، کہ جن نہیں مانتا نہیں تھا تو جنت میں بھی جانا نہیں ہوگا۔ جنت میں جانا ہوگا پہلے ان میں شامل ہونا پڑے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم جو ہر جمعے کو ہر بزرگ کی یاد میں ذکر کرتے ہیں اور سمناتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ گواہی دینا چاہتے ہیں میرے مالک ہم دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہیں، اب حشر میں تو ان کے ساتھ ملا کے ہمیں جنت میں بھیج دیں۔ اکیلا نہیں جائے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، پھر جنت میں جا۔ پہلے میرے بندوں میں داخل ہو۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی بات میں نے کیا؟ پہلے میرے بندوں میں داخل ہو۔ ہمارے ایک دوست خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ ایک اپنی بات سنا رہے تھے، ضمناً میرے ذہن میں آ گئی۔ فرماتے ہیں جب میں عالم بن گیا نا تو ایک دن ایک بابا ملا، اس نے کہا سائیں کون تھیندے ہو؟ کہتے اس وقت تعارف یہی تھا کہ طالب علم ہے۔ تو میں نے کہا جی میں طالب علم ہوں، ابھی دورہ حدیث مکمل کر کے نا اپنے اساتذہ سے گھر جا رہا ہوں۔ اکھے سائیں یہ تو دسو بندہ جنت کی میں ویسے تو خواجہ سے فرمیندن میں پہلے آکے کلمہ پڑھ سے و نماز پڑھ سے و روزہ رکھے سے و زکاة دے سے و حج کرے سے تو جنت ویسے۔ وہاں کے مولی صاحب گال لمبی کر چھوڑی آئی، میں تو یہ کچھ چھنی ودام فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندے نال رل وادخلی جنتی والتے کو جنت بھیجے سے۔ فرماتے میں اتنا لاجواب ہو گیا، ماں بے حیرت ہو گیا کہ یار اس بابے کے دل سے نکلی ہوئی بات ہے، میں نے تو بڑا لمبا رستہ بتایا تھا جنت میں جانے کا، لیکن اس نے قرآن پڑھ کے بتا دیا شارٹ رستہ یہ ہے، اس کے بندوں میں شامل ہو جو جنت تمہارے قدموں میں ہوگی۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تصوف کا لیکچر تو ختم ہو گیا، بات تو اتنی تھی، اگر سمجھ آ جائے، بات اتنی تھی، اگر سمجھ آ جائے۔ اگلی بات سنیں، آج ہماری زبان پہ کبھی شاہ رکن عالم کا ذکر، کبھی بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر، کبھی حضرت تاجدار گولڑا کا ذکر، کبھی حضور غزالی زماں کا ذکر، کبھی راضی دوران کا ذکر، کبھی امام فخر الدین رازی کا ذکر، کبھی داتا صاحب کا ذکر، کبھی بابا صاحب کا ذکر۔ سوچتا ہوں کہ یارو یہ ہماری زبانوں پہ ان کا ذکر کیوں ہے؟ کہا راز کی بات ہے۔ اب بخاری شریف کھولو، اس میں حدیث ہے الارواح جنود مجندۃ، ہم نے روحوں کے لشکر پیدا کیے، جو روح وہاں پہ متعارف ہوئی وہ یہاں متعارف ہوگی، جو وہاں ملا یہاں ملے گا، جس نے وہاں ذکر سنا یہاں ذکر سنے گا۔ میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں، وہاں بھی ہمیں ان کا ذکر سنایا گیا ہے، یہاں بھی ان کا ذکر کرایا گیا ہے، وہاں بھی ان کا ذکر سنایا گیا۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اٹھائے یہ عشرۃ اللمعات، اس میں لکھتے ہیں یارو تمہیں مبارک ہو، عالم ارواح میں بھی تم والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے تھے، وہاں بھی تم میلاد مناتے تھے، وہاں تم حضور کے ید اللہ کے ہاتھوں کا ذکر کرتے تھے، وہاں محبوب کے حسن کا ذکر کرتے تھے، وہاں نبی کے کمالات و معجزات کا ذکر کرتے تھے۔ ارے تمہارے مقدر میں تو عالم ارواح میں اس نبی کا ذکر تھا، دنیا میں بھی اسی نبی کا ذکر ہے۔ کہا میں جاتا نہیں، میں نے کہا تجھے بلاتا بھی نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کہتے میں میلاد جویندہ نہیں، میں کہتے کچھ دیندہ ہی نہیں۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اپنے خادم ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ بادشاہ کیا کہتا، غلام کہتا جناب جب نماز کا وقت ہوگا نا تو پھر میں آپ کو چھوڑ کے نا حقیقی بادشاہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ اب وہ خادم نماز کے وقت چلا گیا۔ اب بادشاہ نے بہر سے آواز دی، اوے بہر آ، وہاں کے آمن نہیں دیتا، وہاں کے بہر آ، انہیں کے آمن نہیں دیتا۔ جلے بہر نکلے بادشاہ پوچھو کون تے کو نہیں آمن دیتا، وہاں کے جڑے تے کو ویچ مسجد دے وڑن نہیں دیتا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو کہا جو تجھے وہاں مسجد میں جانے نہیں دیتا وہ مجھے بہر آنے نہیں دیتا۔ کہا میں میلاد میں جاتا نہیں، میں نے کہا تجھے جانے ہی نہیں دیتا کیونکہ میلاد میں اس کے محبوب جایا کرتے، محبوب کا ذکر جو ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ 27 رمضان المبارک بروز جمعرات 566 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ 3 برکات آپ نے پائیں، رمضان کا مہینہ، جمعرات کی رات، لیلۃ القدر کی رات۔ یہ 3 برکات لے کر آپ لیے کے علاقے لال عیسن کروڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام قاضی وجیہ الدین، آپ جدی پشتی عالم، اور آپ جناب والا جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو کچھ عرصہ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید برہان رشید صبا کی رات کے ساتھ یاد کر لیا، پھر بڑی جلدی عالم بن گئے، پھر آپ نے بخارا، سمرقند اور خراسان کا سفر جاری رکھا، اور پھر آپ بغداد شریف آئے اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، مرید ہوئے، 17 دن اپنے پیر کے پاس رہے، 17 دن کے بعد انہوں نے ولی بنا دیا۔ 17 دن کے بعد، صرف 17 نے۔ وجہ کیا تھی کہ آپ اس سے پہلے مرید ہونے سے پہلے 5 سال مدینہ شریف میں رہے، وہاں آپ ذکر کرتے رہے، بیت المقدس گئے، انبیاء کی زیارت کرتے رہے۔ اچھا یہ ولیوں کی اور انبیاء کی مزارات پر جانے والے ہی ولی بنتے ہیں؟ اچھا مزارات پہ جانے والوں کی ہی مزارات بنتی ہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ، ہر ایک کی نہیں بنتی۔ اچھا آپ بیت المقدس سے دمشق کے سفر میں آ رہے تھے تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو لوگوں کو کھا جاتا تھا، ڈس لیتا، بدنے مر جاتے۔ جب آپ کی طرف حملہ آور ہو، آپ نے اپنی کملی پھینکی جو سر اوڑی ہوئی تھی، وہ اژدہا مر گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ پھر دمشق رہے اور کئی سال تک آپ نے لوگوں کو عالم بنایا ہے۔ پھر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، 17 دن رہے۔ 17 دن کے بعد خواب دیکھ رہے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ایک حجرے میں جلوہ گر ہے، وہاں خرقہ خلافت رکھے ہوئے ہیں، تو ایک محبوب علیہ السلام نے ایک لباس مبارک خلافت کا اٹھایا اور حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کو پہنایا۔ 17 دن بعد جب مرشد نے اپنے حجرے میں بلایا، آپ حیران ہو گئے، یہ وہی کمرہ تھا جو محبوب نے خواب میں دکھایا تھا، یہ وہی کمرہ تھا۔ اور وہ خرقہ خلافت پہنا،
تو آپ کے مرشد نے فرمایا بہاؤالدین زکریا ہم تو درمیان میں وسیلہ اور واسطہ ہے، اصل تو خلافت تجھے میرے آقا نے پرسوئی دے دی تھی، کیونکہ من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، مرنے سے پہلے مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ خوشخبری ہے خواب میں دیکھنے والوں کو، اس وقت تک مریں گے نہیں جب تک خواب میں محبوب کا دیدار نہیں ہوگا۔ اب 17 دن کے بعد جب خلافت ملی نا، پیر بھائیوں کو رشک ہوا، کتابوں میں حسد ہے، میں ادب کی وجہ سے رشک کہہ رہا ہوں، ہم ادب والے لوگ ہیں، رشک ہوا۔ انہوں نے کہا کوئی 17 سال سے بیٹھا ہے، کوئی 20 سال سے، 25 سال سے، یہ ہندوستان سے آیا عالم 17 دن میں۔ جب اب انہوں نے ایک سے بات کی، دوسرے سے، تیسرے سے، پھر پیروں کے خوش آمدی بھی تو ہوتے ہیں نا، انہوں نے جا کے بات لگا دی۔ انہوں نے کہا حضور والا فلاں جو بندہ ہیں وہ اعتراضات کریں کہ 17 دن میں ولایت دے دی۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب دیتا ہوں، یہ پرندے پکڑو ایسی جگہ ذبح کر کے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ سارے چلے گئے، جب واپس آئے لائن بنا کے، آپ نے زندہ پرندہ اٹھایا ہوا ہے، ذبح کر کے نہیں آئے۔ اور بھائی فلانے خلیفہ صاحب آپ بتائیں آپ نے ذبح کہاں کیا؟ حضور ایک کھنڈر بھی جگہ پہ گیا تھا، وہاں ذبح کیا، کوئی نہیں تھا۔ آپ نے کہاں ذبح کیا؟ قبرستان میں۔ آپ نے کہاں کیا؟ ویرانے میں۔ فلاں نے کہاں کیا؟ کھیتوں میں۔ بہاؤالدین زکریا تم نے ذبح نہیں کیا؟ حضور آپ نے فرمایا تھا جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں جاتا تھا میرا رب دیکھ رہا ہوتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تصوف کی اصل ہی یہی ہے کہ نماز پڑھو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ نماز پڑھو اس کو دیکھو، روزہ رکھو اس کو دیکھو، زکوٰۃ دو اس کو دیکھو، نیکی کرو اس کو دیکھو، گناہ سے بچو اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصوف کی اصل ہے۔ جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ آپ پھر سمرقند گئے، بخارا، مرشد نے فرمایا ملتان جانا، ملتان کی سرزمین پر ڈیوٹی کرنی ہے۔ یقین فرمائے جن کو مرشد یہاں بٹھا جائے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت وہاں سے نکال نہیں سکتی۔ کئی دفعہ آپ پر ملتان میں حملے ہوئے، بڑے بڑے 2 نمبر کلندری آئے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا کھول دو دروازے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے مرشد نے مجھے یہاں بٹھایا۔ جس کو مرشد جہاں بٹھا جائے، مقرر کر جائے، اینٹ لگا جائے، سنگ بنیاد بنا جائے، وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ اس کو دنیا کا کوئی ایرا غیرہ نکال نہیں سکتا کہ اس کے مرشد نے اس کو بٹھایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ ملتان شریف پہنچے، اور جس وقت آپ ملتان میں پہنچے، اچھا راستے میں جب آپ وہاں سے چلے نا تو آپ کے ایک پیر بھائی تھے جن کا نام جلال الدین تبریزی تھا۔ اب یہ بات سننا، دل پہ لکھنا میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں، بات بہاؤالدین زکریا کی ہے، زبان میری ہے، بات ان کی ہے۔ تو آپ کے ایک پیر بھائی تھے جلال الدین تبریزی، ان کو اور حضرت بہاؤالدین زکریا کو ان کے مرشد نے بھیجا جاؤ۔ اب یہ ملتان آ رہے، راستے میں سفر کر رہے ہیں، نیشا پور ایک جگہ آتی ہے، نیشا پور میں جب رکے نا تو جلال الدین تبریزی نے کہا بہاؤالدین زکریا یہاں جو ولی رہتے ہیں نا میں ان کی زیارت کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسا ہکو ڈٹھے، اسا ہکو ڈٹھے، وانج تے کو میں نہیں رکے تھا، وانج۔ پتہ چلا ایک کو دیکھنا بہاؤالدین زکریا کی سنت ہے، نہیں سمجھ۔ آپ نے فرمایا ہم نے ایک کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے جانا ہے۔ فرمایا اچھا چلو جاؤ۔ وہ جلال الدین تبریزی چلے گئے، جب واپس آئے آپ نے فرمایا حال سنا۔ آپ کی مادری زبان سرائکی ہے نا، اس لیے میں آج سرائکی زیادہ بول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا حال سنا۔ انہیں کسی حضرت فرید الدین اتار کو ملیا تے انہیں پوچھے سنا این ٹائم ولایت دا کہندا چرچا، میں چپ کی تھی بیٹھا رہیا، ایوں جا نمونے سارے کو لے آئے ودے ہوں اکثر، میں چپ کر کے بیٹھا رہیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تیں اپنے پیر شیخ شہاب الدین سہروردی دا نام کیوں نہیں رکھا کہ انہوں دا ولایت دا چرچا ہے؟ تو اپنے مرشد کا نام کیوں نہیں بتایا کہ ان کے ولایت کی شہرت ہے، چرچا ہے؟ اس نے کہا جی فرید الدین اتار کی ولایت کا غلبہ اتنا تھا کہ میں اپنے مرشد کا نام بھول گیا۔ آپ ناراض ہوئے، فرمایا جو دوسرے اولیاء کے سامنے اپنے مرشد کا نام تک بھول جائے وہ طریقت کے قابل نہیں ہوتا۔ میں جب تک زندہ رہوں گا تو اس سے ملاقات نہیں کروں گا۔ تو اپنے پیر کا نام لیتا تو میرا پیر بھائی ہوتا، میں تیرے ساتھ سفر بھی نہیں کرتا۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تمہارا کتنا ہی پیارا پیر بھائی کیوں نہ ہو،
اگر وہ اپنے پیر کی تعریف کو چھپا جائے تو اس سے مت ملنا. میں تمہیں بتا رہا ہوں پریکٹیکلی طور پر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں پوچھتا ہوں اگر تمہارا پیر بھائی تمہارے پیر کی عظمت کو چھپائے تو حضرت بہاؤالدین زکریا بتائیں کہ ان سے میرا تعلق نہیں, اور جو مولوی نبیوں کے پیر کی عظمت کو چھپائے وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ نہیں, آپ اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی. جو نبیوں کے پیر کی عظمت کو چھپائے, اگر کوئی میرے پیر کی عظمت کو چھپائے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا, میرا کچھ نہیں لگتا کہ میرے یار کا نام اس نے چھپا دیا, میرے پیر کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو جو نبیوں کے پیر کی عظمت کو چھپائے وہ ہمارا بھی کچھ نہیں لگتا. یہی بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. حضرت بہاؤالدین زکریا فرماتے ہیں میں ایک دن مرشد کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے شیخ نے مجھے ایک انار عطا فرمایا. میں نے انار رکھ لیا, شیخ نے فرمایا اس کو کھاؤ میرے سامنے. جب میں کھانے لگا تو ایک دانہ زمین پر گر گیا, میں نے اٹھا کے کھا لیا. آپ فرماتے میرے مرشد نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا بہاؤالدین یہ دنیا تھی جو زمین پہ گری تھی, تم نے اٹھا کے کھا لی, اب دین بھی تیرے پاس ہوگا دنیا بھی تیرے پاس ہوگا. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ آپ کے استقبال میں جو گھوڑے تھے ان کی زنجیریں چاندی اور سونے کی ہوا کرتی تھی, اور جو قلعے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. لوگ کہتے ہیں آپ نے یہ دنیا بنائی ہے. فرمایا دیکھو تو صحیح, یہ سونا چاندی یہ گل کے اندر لگا ہوا ہے, گل مٹی کو کہتے ہیں نا, یہ گل کے اندر لگے ہوئے ہیں, یہ بہاؤالدین زکریا کے دل میں نہیں ہے. کشتی پانی میں تب تک رہے تو تیرتی رہتی ہے, جب پانی کشتی میں آ جائے ڈوب جاتی ہے. یہ دنیا کے اندر ولی رہتے ہیں, دنیا ولی کے اندر نہیں جا سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا حضرت بہاؤالدین زکریا نے بتایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو چیز مرشد دے وہ کچھ سوچ کے دیتا ہے, اس کو وہ چیز نہ سمجھو. کہا میں نے انار سمجھا, لیکن آپ نے فرمایا اس کے اندر میں نے فیض بھی رکھا, برکات بھی رکھی, مکاشفات بھی رکھے, کرامات بھی رکھی, دین بھی رکھا, دنیا بھی رکھی. تو پتہ چلا کہ شیخ جو چیز دیتا ہے توجہ دے کے دیتا ہے, جو چیز مرشد دے وہ کسی کو نہ دو, خود استعمال کرو, پتہ نہیں کیا سوچ کے دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ملتان میں کمبو برادری بہت ہے نا, یہ سارے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ کے مرید ہیں. آپ کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا جمال کمبو, آپ کا خادم خاص تھا اور بڑا رئیس تھا. ایک دن ایک سائل آ گیا, جیسے آج کل ہمارے پاس اکثر لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں, جی فلاں ہمیں پتہ چلا اور یہ ہے. سائل تو آتے رہتے ہیں. اچھا یہ جو سائلین کا آنا ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو وہ سائل آ گیا, اس سائل نے کہا جناب آپ مہربانی کریں مجھے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے نام پر, ایک ایک پیغمبر کے نام پر اشرفی دیں. اچھا یہ مسئلہ یاد رکھیں, عقائد کی کتابوں میں 2 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر ہیں, یہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 ویسے غلط العام ہے. عقائد کی کتابوں میں 2 لاکھ کم و بیش 24,000 ہے, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب وہ جو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بندے نے سائل کیا کہ حضرت مجھے بزرگان دین کے نام پہ نا ایک ایک اشرفی دیں. آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر میں اس کو ایک ایک نبی کے نام پہ اشرفی دوں تو 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر, اور آپ عالم تھے, آپ جانتے تھے کہ 2 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر ہیں. اب 2 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے نام پہ ایک ایک اشرفی بھی اس کو دوں تو یہ تو بہت کچھ اٹھا لے جائے گا, اور باقی جو حقدار ہیں ان کا حق مارا جائے گا. آپ تھوڑے پریشان ہوئے نا, تو ساتھ جو آپ کے مرید بیٹھے تھے جمال کمبو, اس نے کہا صحیح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کو میرے ساتھ بھیجیں, میں یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا لے جاؤ. جب وہاں پہ لے گئے نا تو جمال کمبو نے وہ ایک جو بوری تھی اشرفیوں کی انڈیلی, اس کے اندر چاندی کی سونے کی اشرفیاں تھیں. اب سائل کی آنکھیں چمک گئیں, بڑا خوش ہوا کہ مجھے انبیاء کے نام پر یہ ملنا شروع ہو جائے گا. اب جمال کمبو نے کہا میاں ایک ایک نبی دا نا گندا ونج اشرفی, ایک ایک نبی دا نا گندا ونج, ایک ایک اشرفی گندا ونج. انہیں کہ آدم علیہ السلام ہو کے پکڑ, انہیں کہ نوح علیہ السلام انہیں کہ پکڑ, حضرت شیس علیہ السلام انہیں کہ پکڑ, انہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 4-5 تو بعد باز تھی گئی ہے. انہیں کہ یار تو نبی دے نام تے منگے نا انبیاء دے نام تے, ہن ایک ایک نبی دا نام گندا ونج اشرفی گندا ونج, بڑیاں پہن. جب یہ واپس آئے نا تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا سناؤ کیا ہوا جمال؟
کہا حضور وہ سائل بھی بڑا سیانا تھا تو آپ کے غلام بھی بڑے سیانے ہیں۔ میں لے گیا، میں نے کہا ایک ایک نبی کا نام لیتا جا اور اشرفی میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ اس کو 4-5 کے نام ہے لے کے چلا گیا ہے۔ آپ خوش ہوئے اور دعا کی، فرمایا اللہ اس برادری کو کبھی غریب نہ کرنا۔ بیٹھے ہو، یہ ذہانت کی وجہ سے یہ لوگ وہ بزرگان دین کے سامنے ایسا کیوں کرتے تھے کہ ہماری کوئی بات پسند آ جائے ان کی زبان سے دعا نکل جائے گی، ان کے دل سے دعا نکل جائے گی۔ یہ مختلف یہ جو معاملات ہوتے ہیں اپنے شیخ کو راضی کرنے کے لیے صرف توجہ، بھئی مجھ پر نظر پڑے گی نا تو میرے اندر کمالات پیدا ہو جائیں گے، اور یہ زبردستی نظریں نہیں لی جاتی، یہ خدمت کر کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گل پڑ جائیں کسی کے جناب مجھے فیض دے اور مجھے یہ دے، کچھ بھی نہیں ملے گا، کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ خدمت کی جاتی ہے مخلوق کی تو پھر کچھ ملتا ہے۔ ایک دن حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نا گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ملتان میں ہر طرف چکر لگے، فرمایا لوگوں مجھے دیکھ لو، جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا، جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا۔ جو کتابوں کے اندر بات ہے میں اتنی بتا رہا ہوں، جو لوگوں کی زبان سے سنی جاتی ہے میں نہیں بتاتا، کیونکہ لوگ پھر بعد میں مجھ سے حوالہ پوچھتے ہیں۔ جتنی کتب کے اندر بات ہے اتنی بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے کمال کر دیا کہ آپ نے اعلان کر دیا جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا، آج لوگوں نے بڑا دیکھا اور سارے جنتی ہو جائیں گے، آپ یہ تو اللہ کا راز ہے۔ فرمایا جب میرے یار نے مجھے راز چھپانے کے لیے نہیں کہا تم کون ہوتے؟ اور ولی وہ ہوتا ہے جو مخلوق خدا کی بھلائی کرے۔ جب میرے یار نے القاء کیا، ہاتف غیبی سے آواز آئی بہاؤالدین زکریا تجھے آج جو بھی دیکھے گا جنت میں جائے گا، میں نے کہا زیادہ میں پھرتا رہوں، لوگ زیادہ دیکھے، زیادہ محبوب کی امت جنت میں جائے۔ بڑا شوق ہوتا ہے ان کو جنتی بنانے کا، بڑا شوق ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت یہ میاں چنو ہے نا، یہ علاقہ میاں چنو، یہ میاں اس کا اصل نام تھا چنو، میاں آپ نے لقب دیا تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ یہ ڈاکو تھے، یہ ڈاکو تھے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی پاک پتن شریف سے وہاں گزر رہے تھے اور چنو سے ملاقات ہوئی۔ یہ ڈاکے ڈالتے تھے، آپ نے آپ کی شکل اور حسن و جمال دیکھ کے نا آپ نے میاں چنو کو کہا کہ مجھے پانی پلائیں۔ اس نے کہا حضرت آپ بیٹھے میں پانی کو تلاش کرتا ہوں۔ وہ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی دور چلے گئے، پانی میسر نہ آیا، واپس آئے تو حضرت بہاؤالدین زکریا وہاں نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا یہ کون ہے۔ اب وہ قدموں کے نشانات دیکھتا دیکھتا آپ کے پیچھے آیا اور دیکھا تو ایک چشمہ پانی کا نکل رہا ہے اور آپ پانی پی رہے ہیں۔ تو میاں چنو نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں نے لوگوں کو سوال کیا، پانی میسر نہیں تھا، میں نے پھر اپنے یار سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا زمین پر اپنی ایڑی مارو چشمہ نکلے گا، یہ چشمہ نکلا ہے، یہ میں پانی پی رہا ہوں۔ تو یہ میاں چنو کہتے ہیں حضور میں تو ڈاکو ہوں، لیکن آپ کی یہ کرامت دیکھ کے میرا دل بدل گیا، آپ نے اس کو مرید کیا، خلافت دی، آج بھی اس کا مزار میاں چنو کے اندر ہے، یہ بھی بہاؤالدین زکریا کے فیض یافتہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 2-3 باتیں لکھی ہیں ہاتھ چومنے کے اوپر۔ فرماتے کہ ایک بندہ تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، میں اس کی قبر پہ گیا، جانتا تھا، محلے والا تھا، تو میں نے دیکھا جنت کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ باحوال ہے، کتابوں میں یہ بات موجود ہے، ایسی نہ میں کیسٹوں سے تقریر کرتا ہوں نہ مجھے کیسٹیں سننے کا ٹائم ہے۔ میں کل یہ سارے گواہیں 4 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک ہم مطالعہ کرتے رہے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کی ذات پر تحقیق کرتے رہے۔ ہم نے وہ باتیں نکالی ہیں جن پر شریعت کی گرفت نہ ہو، جو خاص ہیں وہ چھوڑ دی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، میں نے دعا کی میرے مالک جنت کا لباس، یہ تو فاسق فاجر تھا۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، ایک دن یہ غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی کے آستانے سے گزرا، چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے، بوسہ لینے کی وجہ سے ہم نے اس کو جنتی کر دیا۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہشت بہشت کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، فرماتے ایک نوجوان فوت ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے. کہا سبب کیا ہے؟ فرمایا ایک دن ہمارے محلے سے بہاؤدین زکریا گزر رہے تھے، میں نے ہاتھ چوما. اللہ نے فرمایا میرے ولی کے ہاتھ چومے پھر جہنم میں جائے. میرے ولی کے ہاتھ چومے پھر جہنم میں جائے. اچھا لوگوں کو جب سے پتہ چلا نا کہ بے ہاتھ چومنے سے بھی جنت ملتی ہوں کہ شرک ہے، میں کہ صرف ولیاں دا ہاتھ چومن شرک ہے والا ہر شے چومن شرک ہو سی نا. نہیں سمجھ آئی بات. اکھا جی غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، میں کہ اللہ نظر آتا ہے اس کو چوما جائے؟ بولیے. تو چومنا تو عین توحید ہے کہ جو نظر آتے ہیں ہم تو اس کو انسان مانتے ہیں، ہم خدا سمجھ کے چومے پھر تو تم بات کرو نا. بہرحال حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گان شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلطان سنجر سلجوتی تھا. وہ فوت ہو گیا نا، تو کہتے ہیں ان کی قبر پہ جا کے میں نے مراقبہ کیا، بھئی بادشاہ وقت دیکھوں اللہ نے اس کا کیا حشر کیا ہے. تو دیکھا تو وہ تو بڑا خوش و خرم اور جنت کا لباس پہنے ہوئے. میں نے پوچھا بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے حضرت حاجی شریف زندنی جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پیر ہیں، ایک دن میں نے محبت میں آ کے ان کا ہاتھ چوم لیا تھا. اللہ نے فرمایا اس کے عیبوں کو نہ دیکھو، اس نے میرے یار کا ہاتھ چوما، اس کو جنتی بنا دے. نبی دا وسیلہ دیو اللہ راضی تھی انہاں کے شرک ہے. ہاتھ چومو تے اللہ راضی تھی انہاں کے شرک ہے. فاتحہ پڑھو تاکہ جی کام خراب ہے شرک. بس یہ ٹیم لگی ودی ہے نا، اپنی ڈیوٹی کرنی ودی ہے، جیڑے کام نالوں کو پتہ ہے اللہ راضی تھی انہاں شرک ہے، حالانکہ انہیں خود نہیں پتہ شرک آدھے کے کوئی. عزیزان محترم، حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حج پر گئے اور ہندوستان سے 20,000 حاجی حج کرنے گئے ہوئے تھے. جب وہ حاجی واپس آئے نا حج کر کے تو راستے میں حاجی سو گئے. ایک نہیں دو نہیں 20,000 حجاج کرام تھے. وہ حاجی سو گئے کہ پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. تو خواب میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے اے حاجیو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا حج مبرور ہو جائے، اس کا حج مقبول ہو جائے، وہ میرے بہاؤدین زکریا کے آستانے پہ جا کے بوسہ دے، تب اس کا حج قبول ہوگا. پھر ایک نہیں دو نہیں 20,000 حجاج کرام آئے اور آپ کے آستانے پہ حاضری دی. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا ہے. یہی تو مسئلہ ابھی تمہید مانتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ افغانستان سے آ رہے تھے. افغانستان کی زمین بڑی زرخیز ہے ولی پیدا کرنے میں. داتا صاحب افغانستان کے، عبد الرحمن جامی افغانستان کے، امام بخاری افغانستان کے، ہاں جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری افغانستان کے، یہ سارے بزرگ وہاں سے آئے. تو کچھ لوگ آ رہے تھے حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے. جب وہ پہنچے نا مظفر گڑھ تلیری بائی پاس پر، تو یہاں پہ انہوں نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لیتے پھر آگے چلتے ہیں. تو ان میں سے ایک صاحب کشف تھا. تو ایک چڑیا دوسری کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ اتنی دور سے جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا. اب وہ جو صاحب کشف تھا اس نے کہا یار ہم اتنی دور سے سفر کر کے واپس چلتے ہیں. دوسرے بزرگ کہنے لگے تو نے کتب و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا کہ ولی جب دنیا سے چلا جائے نا اتنا ہی فیض ملتا ہے اس کی مزار پہ جا کر جتنا زندگی میں فیض ملتا ہو. یہ حدیث مبارکہ میں نے یہ اکٹھی کی ہیں، اس پر بھی رسالہ الحمدللہ لکھ رہا ہوں کہ بزرگان دین کی مزارات پہ جا کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. اب وہ جناب والا انہوں نے کہا کہ تم نے کتب میں نہیں پڑھا کہ جو ولی کی مزار پہ چلا جائے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے جتنا ان کی زندگی میں فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر فوت ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، ہم ان کی مزار پہ جا کے حاضری دیتے. اب وہ سارے اکٹھے ہو کے جب آئے نا حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، یہ بھی یاد رکھیں جب آپ تشریف لائے نا ملتان میں تو سب سے پہلے آپ نے مدرسہ بنایا. پتہ چلا ولی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے مدرسہ بنائے. یہ مدرسوں سے دور بھاگنے والے اور مدرسے والوں پہ تان و تشنیع کرنے والے شیطان کے مسخرے ہیں. یہ رسول اللہ کے نمائندے نہیں ہو سکتے. یہ شیطان کے کرندے تو ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے نہیں ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں ان کا تعلق مدارس سے بھی ہوگا، ان کا تعلق قرآن سے بھی ہوگا، ان کا تعلق حدیث سے بھی ہوگا.
ایک دفعہ نا ایسا ہوا، مجھے ایک بندے نے کہا جی ہمارے پیر صاحب نا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی موسٹ ویلکم، یہاں تو اکثر اولیاء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں، آپ زیارت کرتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ لے آئیں اپنے بزرگوں کو۔ اب پیر صاحب آئے تو بغیر کسی حد کے طویل داڑھی، بغیر کسی حدود و قیود کی زلفیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کانوں تک زلفیں آئیں سنت ہے، کندھوں سے لگ جائیں سنت ہے، اس سے نیچے چلی جائیں تو عورتوں کی مشابہت ہے، رب رسول اور فرشتوں کی لعنت بڑھتی ہے ایسے زلفیں والوں پہ، یہ ذہن میں رکھنا۔ حدود و قیود وہ ہے جو شریعت رہے، جو شریعت سے ہٹ جائے وہ ولی نہیں ہوتا۔ اب وہ پیر صاحب آئے تو خیر پہلے تو میں نے اس کو دیکھا، میں سمجھ گیا کہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، دور دور سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ فاسق اور فاجر کی لسٹ پڑی جائے نا، اس میں یہ لکھا ہے جو 1 سے 2 انگوٹھیاں پہن لے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اس نے انگوٹھے سمیت انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ میں کہا ماشاءاللہ۔ اب وہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اندر آئے نا پیر صاحب، اس نے لائبریری دیکھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہتے میں تو آپ کو ولی سمجھ کے آیا تھا، آپ تو عالم ہیں۔ میں نے کہا امام شافعی فرماتے اگر عالم ولی نہیں تو زمانے میں کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ خیر میں تو طالب علم عالم بھی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا ولایت کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا، جو مجھے ولی سمجھ کے آتے ہیں وہ مایوس ہو کے چلے جائیں، مجھے نہیں پتا ولایت کیا ہوتی ہے۔ یہ ہم نے یہ جو حلقہ بنایا ہوا ہے نا، محبوب کی محبت کا درس اس لیے دیتے ہیں، خدا کی قسم نہ ہم ولی سمجھتے ہیں نہ کچھ، ہمارے مرشد نے ہمیں بٹھایا بیٹھ جاؤ، نیت یہ کر لیے کہ جو آئے گا کسی کا گستاخ نہیں ہوگا، حضور کا عاشق بن جائے گا۔ یہ مرید نہیں کرتا یہ آستانہ، خدا کی قسم یہاں پہ کوئی مرید نہیں ہوتا، یہ کارواں بنتا جا رہا ہے کہ کوئی بے ادب نہ ہو، ادب والے لوگ پیدا ہوں بس۔ تو میں نے کہا پھر ولی کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو ولی وہ ہوتا ہے جس کا کتابوں سے تعلق نہ ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کا کتابوں سے تعلق نہ ہو۔ میں نے کہا پھر ولی کے پاس علم کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی ان کے پاس سینے کا علم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں من حرامی ہوجتا ڈھیر، ایک تو جاہل ہیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، الٹا اعتراض بھی کرتے ہیں۔ وہ جی ولی کا تعلق سینے کے علم سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب اجہل الناس اخبث الناس، ولایت اور تصوف کے روپ میں شیطانی مسخرے سن لے، تیرے پاس سینے کا علم ہے، میرے پاس مدینے کا علم ہے۔ مدینے والے پر کتاب نازل ہوئی ہے، تو لہذا جس کا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا مدینے والے سے تعلق ہوگا اس کا کتاب سے تعلق ہوگا۔ پتہ چلا جس کے پاس مدینے والے کا علم ہوگا وہ کتاب والا ہوگا، جو رسول اللہ والا ہوگا وہ کتاب والا ہوگا۔ ہاں شیطان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اس کے پاس سینے کا علم ہے، جس کے پاس مدینے کا علم ہے اس کا تعلق کتاب سے ضرور ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ ہاں میں حرف کتاب کا بھی قائل ہوں، میں نعت کے کتاب کا بھی قائل ہوں، ہم قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا، ہم سینے کا علم بھی مانتے ہیں، ہم رخ محبوب کی تلاوت مصحف قرآن کو بھی جانتے ہیں، ہم حرف قرآن کو بھی جانتے ہیں، ہم نعت کے قرآن کو بھی جانتے ہیں، ہم اپنی بات کو بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ کی زبان کو بھی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا شیطان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اس کے مذکوروں پر بھی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جس کا مدینے سے تعلق ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا نور والے نبی سے تعلق ہوگا اس کا نور والی کتاب سے بھی تعلق ہوگا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہونے لگا تو میں نے کہا جی نماز پڑھ لیں۔ اس نے کہا جب نیت ہو جائے نماز ہو جاتی ہے، ہم مکے مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کھانا یہاں کھاتے ہو، شادیاں 4 پاکستان میں کر رکھی ہیں، 50 بچے پاکستان میں پیدا کر رکھے ہیں، نماز مکے مدینے میں ہوتی ہے۔ عجیب حیرت ہے، سارے کام ہی تھیں، نماز مکے مدینے۔ دسترخوان جب بچھایا نا، کھانا رکھ دیا، میں نے کہا اٹھا لو، اس لیے کہ جب نیت ہو جائے نماز ہو جاتی ہے تو دسترخوان بچ جائے تو کھانا بھی تو ہو جاتا ہے نا، اٹھا لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ حالت ہے، یہ کوئی تصوف نہیں ہے، کوئی تصوف نہیں، خدا کی قسم کوئی تصوف نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں
اکثر لوگوں کی گندی عادت ہوتی ہے کہ پیروں فقیروں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم جو ماں باپ کا گستاخ ہے اس کو کسی ولی سے فیض نہیں ملتا۔ یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں، اور میرے ہزاروں خطابات ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو اپنے چھوٹوں پر شفیق نہیں اور اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا، محبوب فرماتے میرا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بیٹھے ہو تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ بزرگ کہتے ہیں جب دنیا سے چلے گئے تو لہٰذا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں، جتنا فائدہ زندگی میں ملتا ہے نا اتنا مزار پہ جا کے بھی ملتا ہے، چلتے ہیں۔ جب یہاں پہنچے تو کیا دیکھتے آپ درس حدیث دے رہے، ہائے ہائے ہائے، ہمارے پیر وہ تھے جو قرآن پڑھاتے ہیں، جو حدیث والے ہیں جی، انہوں نے مدرسہ قائم کیا، یونیورسٹی بنائی، یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی انہی کے نام سے آج کی نہیں ہے، انہوں نے خود بنائی تھی، تو اب آپ کی نظر میں بھی ہے۔ اور پھر آپ نہ اکیلے اللہ کی ضربیں نہیں لگواتے تھے، آپ اپنے مریدین کو بلاتے، بھائی کہاں بھیجنا ہے؟ فلاں ملک میں بھیجنا ہے۔ کون سی زبان بولتے ہیں؟ فارسی۔ ان کو فارسی سکھانی، کپڑے لے کے دینے جاؤ، کپڑا بھی بیچو، دین کی تبلیغ بھی کرو۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ یعنی جیسے علاقے میں کسی کو بھیجنا تھا وہی زبان سکھانی، پھر پیسے دینے کہ وہاں کاروبار بھی کرو، دکان بناؤ، جب لوگ مانوس ہو جائیں پھر عشق کی بات بتاؤ۔ اور ناراض نہ ہونا، میں کہا کرتا ہوں تبلیغ کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جب تبلیغ پہلی فرمائی تھی تو کیا کیا تھا؟ دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، لوگوں کو بلایا، پھر بتایا میں کیسا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا۔ انہیں کہا حضور آپ صادق اور امین ہیں۔ تو پہلے دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا، پھر اپنا آپ منایا، پھر رب کا پتہ بتایا۔ اور ادھر تو دو تین شادیاں ہیں تبلیغیوں کی، اور ایک کھیتوں میں ہے، دوسری پلنگ پہ بیٹھی ہے، تیسری کسی کے ساتھ ہے، چوتھی کہیں پھر رہی ہے، اور تبلیغ پہ جناب ماشاءاللہ جا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ؟ تبلیغ تو یہ ہے دسترخوان بچھاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنا آپ مناؤ، اور پھر رب کی بات بتاؤ۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ولیوں کا طریقہ ہے۔ آپ جس ولی کی خانقاہ پہ جائیں، لنگر ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، پھر غذا ہوتی ہے، پھر روحانی بات ہوتی ہے نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، یہ کسی اور کے جانشین ہیں۔ رزق پلے بن کے نہ چل دے، نہ پنچھی نہ درویش، جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزق ہمیش۔ یہ سارے گانڈ بدی ودن روٹی تے ولیاں دے دسترخوان چل دے بن، کیوں؟ رسول اللہ دے جانشین جو ہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو جب وہ آئے نا تو آپ درس حدیث دے رہے تھے، جب درس حدیث دے رہے تھے نا تو ایک نے کہا اے تیرا کشف غلط ہو گیا، یہ سامنے بیٹھے ہیں آپ تو۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کا کشف غلط نہیں ہوا، بات یہ ہے ایک ہوتی ہے لغت کتاب، ایک ہوتی ہے لغت عشق۔ لغت عشق کیا ہے؟ جب چڑیوں نے کہا کہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس وقت میں کسی دنیاوی معاملے میں الجھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اور لغت عشق میں ذرا سی دیر کے لیے اپنے یار کے ذکر سے غافل ہونا موت ہے، یار کو یاد رکھنا زندگی ہے۔ آپ نہیں سمجھے بات کو، سمجھیں۔ جو دم غافل 100 دم کافر، ایک سانس بھی اس کی یاد کے بغیر چلا جائے تو صوفیاء کہتے ہیں ہمارا یہ جو ہے نا غفلت ہو گئی ہے۔ تو فرمایا جس وقت اس نے دیکھا میں فوت ہو گیا ہوں، میں دنیاوی مسئلے میں الجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے دیکھا میں مر چکا ہوں، اور جب میں اس سے ذکر میں دوبارہ داخل ہوا تو پتہ چلا عاشقوں کی لغت میں زندگی ذکر خدا کا نام ہے، اور موت غفلت ذکر کا نام ہے۔ تو لہٰذا جو غافل ہوتے ہیں وہ مردہ ہیں، اور جو ذاکر ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ جو ذکر کرنے والا ہے اس جہاں میں رہے تب بھی زندہ، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ۔ ہم تو زندوں کے پاس جاتے ہیں، ہم نہ ادھر مردوں کے پاس جاتے ہیں نہ ادھر مردوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی بات؟ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 95 سال کی عمر میں 7 صفر المظفر 665 ہجری میں اس فانی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے تو ایک بزرگ آئے، سفید ریش تھے، انہوں نے کہا صدر الدین آپ کے صاحبزادے کو یہ چٹ لے جاؤ، حضرت بہاؤالدین زکریا کو دکھاؤ۔ اس کے اوپر لکھا تھا ارجعی الی ربک، آ جاؤ اپنے رب کے پاس۔
تو حضرت شاہ صدر الدین جب وہ رکع لے کے گئے نا، آپ نے رکع پڑھا اور فرمایا یار نے یار کو بلایا ہے، یار نے یار کو بلایا ہے۔ سجدہ ریز ہوئے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ اب اس پر یہ خاص بات ہے کہ وہ رکع اس فرشتے نے آپ کے بیٹے کو کیوں دیا، آپ کو کیوں نہیں دیا، یہ میں سپیکر پہ بتا نہیں سکتا، اور یہ بات خاص ہے، خاص دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی۔ میری یہ دعا ہے کہ جو دور و نزدیک سے بھائی تشریف لائے ہیں، بہاؤدین زکریہ رحمۃ اللہ کے اس عرس کی محفل کو سجایا ہے، میری دعا ہے اللہ ان کے گھروں کو بھی سجائے، ان کے دلوں کو بھی سجائے، اللہ سب کو اپنا محتاج رکھے، زندگی شان والی عطا فرمائے، جب دنیا سے جائیں موت ایمان والی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔